الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوسرے سپارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے۔ تحویل قبلہ کہتے ہیں قبلہ کا تبدیل ہو جانا۔ اس میں بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تقریباً 16 ماہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دلی آرزو بھی تھی کہ ہم قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو سنا اور دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ تھا۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم بیت اللہ کو ہی قبلہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، جو حکمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر دیں ہم ان پر عمل کریں، جن حکمتوں کی ہمیں سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی ہم ان میں غور و خوض نہ کریں، ہم ان پر عمل کریں۔ آگے پھر دوسرے سپارے میں کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے قصاص کا۔ اگر ہم قصاص والے مسئلے پر عمل درآمد شروع کر دیں تو قتل و قتال کی جو آج کل رواج چلا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نحوست ہے کہ ایک قتل کرتا ہے، دوسرا پورا کا پورا خاندان قتل کر دیتا ہے دوسرا بندہ۔ تو ہم اس کی نحوست سے بچ سکتے ہیں کہ ہم اگر قصاص والا معاملہ شروع کر دیں تو عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے وصیت کا، کہ وصیت کس مال میں کرنی ہے اور کس کے لیے کرنی ہے۔ تو دوسرے سپارے میں وصیت کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ کس مال کے لیے، کس مال سے کرنی ہے اور کس کے لیے کرنی ہے۔ اس کے لیے جب یہ مسئلہ پیش آئے تو علماء کرام سے رجوع کیا جائے، کیونکہ وصیت کرنے سے خاندان میں امن و امان پیدا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے جہاد کا۔ جہاد نام ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل و قتال کرنا، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ شریعت کی لغت میں جہاد کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل و قتال کرنا۔ اور باقی جو احکام شرعیہ میں جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لغوی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جہاد ہی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ خالصتاً اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے مرتد کے لیے، کہ اگر بندہ مومن اسلام سے پھر جائے اور کافر ہو جائے تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ ہر کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا کہ کوئی اٹھے اور اس کو گولی مار دے۔ اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ حاکم وقت اس کو اسلام کی تلقین کرے، اگر وہ نہ مانے۔ یہ سارے مسئلے علماء کرام سے رجوع کی جا سکتی ہے۔ اور چھٹا مسئلہ ہے حیض اور نفاس کا۔ دوسرے سپارے میں آیا ہے کہ حالت حیض میں عورت سے ہم بستر ہونا ممنوع ہے۔ حالت حیض کیا ہے؟ یعنی عورت کو ہر مہینے میں ماہواری کا خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ جس طرح حالت حیض میں عورت سے ہم بستر ہونا ممنوع ہے، اسی طرح جب عورت کو بچہ پیدا ہو تو اس خون کو کہتے ہیں حالت نفاس۔
یعنی نفاس کی حالت میں بھی عورت سے ہم بستر ہونا منع ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے ہوا اذن، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ تو جس طرح حالت حیض میں ممنوع ہے، اسی طرح حالت نفاس میں بھی ممنوع ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت سے پچھلے رستے سے اگر صحبت کی جائے تو اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ گندگی کی وجہ سے ہم نے حیض اور نفاس میں عورت کے قریب نہیں جانا۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے طلاق والا، اگر ہم طلاق دیں، ایک دیں تو ایک، دو دیں تو دو، اگر ہم 3 طلاقیں دیں تو 3 ہوتی ہیں، 3 کے بدلے 1 طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق والے مسئلہ میں مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں ہیں۔ اگر ہم ایسی بچی کو طلاق دیں جس کو حیض کا خون نہیں آتا اور وہ بالغ بھی نہیں ہوئی، اگر ہم اس کو طلاق دیں تو اس کی عدت مختلف ہے۔ اگر کسی عورت کی امید لگی ہو تو پھر اس کی عدت الگ ہے، اور اس کی اگر امید نہ ہو پھر اس کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت الگ ہے۔ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت الگ ہے، اس کے لیے علماء کرام سے رجوع کیا جائے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے رضاعت کا، یعنی کہ دودھ پینے کا۔ اگر کوئی بچہ کسی اور ماں کا دودھ پی لے تو اس کی وہ رضاعی ماں بن جاتی ہے، اگر بیٹی پی لے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، تو اس کا شوہر ان دونوں کا رضاعی باپ بن جاتا ہے۔ جس طرح نسب والے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ آگے مسئلہ ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا، سپارے کے آخر میں، کہ حضرت طالوت علیہ السلام ان کی جماعت بھی قلیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ تعداد میں کم ہوتی ہیں، اور دوسری جو جالوت والی جماعت تھی وہ باطل والے تھے، اور طالوت والے اہل حق والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو فتح دی۔ اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نصرت دیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کثرت کو اور مادی دور کو نہ دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، کیونکہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتے ہیں، چاہے قلیل ہی جماعت کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح یاب کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے افغانستان والے، وہ پہلے روس آیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر دیا، اب امریکہ آیا ہے، وہ بھی جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اکثر بھاگ گئے ہیں۔ تو قرآن پاک کا فیصلہ بھی یہی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اگر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب کریں گے کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔